اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ کو چاند گرہن کے حوالے سے ایک ایسا عمل دینے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ محترم ناظرین، ماہ ربیع الاول کے مہینے میں دولت والا چاند گرہن آ چکا ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور پھر اس چاند گرہن کا ربیع الاول اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دنوں میں لگنا، یہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اس میں جو شخص بھی یہ تین کام کرتا ہے وہ بندہ حقیقتاً مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی اس چاند کی طرح روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ان نشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ اس کو ماند کر دینے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اب میں آپ کو اس کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتی، صرف اور صرف آپ کو چند ایک باتیں بتانا چاہتی ہوں اور یہ تین کام کرنے کی تلقین دینا چاہتی ہوں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں چاند گرہن یا سورج گرہن آ جائے۔ یہ عام دنوں میں اور باقی مہینوں میں آ سکتا ہے، لیکن ان مہینوں میں آنے کا تصور کبھی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آج تجزیہ کار اور بڑے بڑے ریسرچرز اس بات پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چاند گرہن کا لگنا یہ آپ کی خوش قسمتی کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ جو بندہ اس میں یہ تین کام کرتا ہے وہ بندہ بڑے بڑے مقدر والا ہو جاتا ہے، بڑی قسمت والا ہوگا، کیونکہ دیکھیں لوگوں کے اندر چاند گرہن اور سورج گرہن کے بارے میں مختلف توہمات بھی ہیں، لوگ مختلف چیزوں کا شکار بھی ہیں، اور اس طرح کی تمام چیزوں سے آپ اس چاند گرہن میں یہ تین کام کرتے ہیں تو آپ بڑی سے بڑی پریشانیوں سے بھی بچ جائیں گے، فوری طور پر بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، ہر دکھ مصیبت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ سورج گرہن لگا، نبی علیہ السلام اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، طویل ترین قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی، اور ایسے کرتے ہم نے حضور کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں جو اللہ ہمیں دکھاتا ہے، یہ کسی موت و حیات کے سبب سے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی موت حیات کے سبب کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جبکہ تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعائے استغفار کی طرف مشغول ہو جاؤ۔ ان دو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو دعا اور دوسرا استغفار اس میں کرنا ہے، اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ کی ہر دعا کی قبولیت بھی ہوگی۔ باقی چاند گرہن اور سورج گرہن کی وجہ سے عام انسان ہو یا حاملہ خواتین ہو، مختلف قسم کے اثرات بڑھنے سے متعلق واقعات موجود ہیں۔ ناظرین، 2024 کا یہ سب سے بڑا چاند گرہن لگنے جا رہا ہے، اور یہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں لگ رہا ہے۔ اس کی تاریخ، اس کا وقت، اس کی ٹائمنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے اس وقت میں یہ تین کام لازمی کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ استغفار ہے۔ آپ نے استغفار ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ تین اسماء مبارک کا بھی ورد کرنا۔ ان کی تعداد بھی میں آپ سے عرض کرنے جا رہی ہوں۔ ناظرین، عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو۔ اور میں اس طرح کے بہت ہی معلوماتی وظائف اور اعمال ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو آپ نے ان تمام چیزوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ پھر یہ کام ضرور کر لینا۔ یہ انتہائی ضروری کام ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی، کسی اور عمل کی ضرورت نہیں بچے گی۔ یہ چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق 18 ستمبر کو ہوگا۔ یہ جزوی چاند گرہن ہوگا، مگر یہ کافی خاص ہوگا کیونکہ ایسا سپر مون کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں یہ چاند گرہن امریکہ، یورپ کے بیشتر ممالک، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی مشرقی ایشیا میں بھی نظر آئے گا۔ اسے سپر مون چاند گرہن بھی کہا جاتا ہے۔
تو ایسے موقع پر چاند گرہن ہوتا ہے اور یہ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ چاند کتنا خوبصورت تھا، لیکن ہم نے اس کو ایک دم ماند کر دیا، اس کی روشنی کو ختم کر دیا، اور پھر اسی طرح اس کی روشنی کو ہم نے کس قدر اس کا رنگ بدل دیا۔ پھر سورج بالکل دن روشن ہوتا ہے، لیکن اس کو جب گرہن لگتا ہے تو فوراً اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم کس قدر تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، یہ قادر مطلق کا کام ہے، یہ کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے تم اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اس کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لو۔ اس میں آپ توبہ کریں وہ اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، اس میں دعا کریں تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس میں حاجت طلب کریں تو وہ حاجت فوری پوری ہو جاتی ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو، بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو۔ ناظرین، اس میں آپ نے سب سے پہلے تو جو میں آپ کو ٹائم بتانے لگی ہوں، آپ نے اس ٹائم میں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، صرف چند منٹ کا یہ عمل ہے، زیادہ دیر نہیں لگتی۔ آپ نے چند منٹ اپنی زندگی میں سے، اپنی گھڑیوں میں سے نکال کے یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ آپ نے یہ 3 کام فوراً کر لینے ہیں۔ پہلا کام، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ پکی سچی، اس سے پہلے جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی تو آپ نے ویڈیو کو توجہ کے ساتھ ضرور سننا ہے، تاکہ اس 3 کاموں کی کوئی بات یا اس میں کرنے والے کاموں کی شرائط آپ سے مس نہ ہو، اور آپ کو اس چاند گرہن اور سورج گرہن کی حقیقت کا پتہ چل جائے اور آپ لوگوں کی باتوں پہ دھیان دیے بغیر یہ 3 کام کر سکیں۔ سب سے پہلی بات کہ سورج کی روشنی جب زمینی فضا سے گزرتی ہے تو اس کی نیلی روشنی کی نسبت لال رنگ کی روشنی زیادہ مڑ جاتی ہے، اور اس وجہ سے گرہن لگنے پر چاند پر سرخ رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اکثر لوگ اسے بلڈ مون بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اس چاند گرہن کے دوران جو عمل کرنا ہے، آپ نے بس اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لیکن اس سے شروع میں آپ نے 1 مرتبہ مکمل استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ آپ نے پورے کلمات پڑھنے ہیں، پوری آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی 1 تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ کر اپنی استغفار کی تکرار کو مکمل کر لینا ہے۔ آپ یہ عمل بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، کسی بھی طرح کر سکتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے کریں تو اس کا بہت ہی زیادہ نفع ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو کلمات میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کے کلمات ہیں۔ یہ ایسے اعمال ہیں، اس کو کرنے کے بعد آپ کو کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا۔ اس کے بعد آپ نے اے رحم فرمانے والے یعنی یا رحیم یا رحیم یا رحیم کی تکرار کرنی ہے۔ جب آپ اس حال میں رب کی بارگاہ سے اس کا رحم مانگیں گے نا تو وہ آپ پر ضرور کرم کر دے گا۔ رحیم وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بے کسی مصیبت اور مظلومی پر رحم کرنے والی ذات ہے، کیونکہ جب بھی کوئی انسان اپنے رب کو اس نام سے پکارتا ہے تو وہ ہر دم ہر رحم کرنے کو تیار رہتی ہے۔ بس تم اس کی بارگاہ میں آج مانگ کر تو دیکھو، کسی کے بگڑے ہوئے کام ہوں اللہ ان کو سنوار دے گا۔ بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دینا اس کی اصل صفت رحیم اور رحمان کی ہے، اور یہ خصوصیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اس گھڑی، اس ساتھ کے دوران اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت رحیم سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار ضرور سنے گا۔ یہ عمل کرتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگے گا، آپ نے اپنی زندگی سے تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالنا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے مکمل شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس عمل سے 100% فائدہ مل سکے۔ اور یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے، روز نہیں آتا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کامیاب ہو گئے، اور اگر آپ نے سستی کر گئے، غفلت برت گئے، پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ ناظرین، اس عمل کے بڑے فیوز و برکات ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بس آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بدولت آپ ہر ایک کے دل عزیز بھی ہو جائیں گے، یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت پیدا ہوگی، مشکلات سے مکمل طور پر خلاصی مل جاتی ہے، گویا یہ آپ کے ہاتھ میں ایک کامیابی کی کنجی آ گئی ہے۔ اس اسم پاک کی آپ نے 5 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 500 مرتبہ آپ نے یہ اسم پڑھنا ہے۔ 500 مرتبہ پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔
جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلات، بیماری جسمانی روحانی ہو، صحت کی بحالی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ موت کے علاوہ ہر مرض کی کلی شفا اللہ تعالیٰ نے ان اسم مبارک میں رکھی ہوئی ہے۔ جان و مال کی حفاظت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفاتی ناموں میں دعاؤں کی قبولیت کو رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے مقدر کھلتا جائے گا۔ اب دوسرا اس میں جو مبارک آپ کو میں عرض کرنے لگی ہوں وہ اس مبارک یا خالق ہے۔ یا خالق کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا خالق کا مطلب ہے اے پیدا کرنے والی ذات، اے عطا کرنے والی ذات، اے ہر چیز سے نوازنے والی ذات۔ اب جو چیز کی آپ کو تمنا ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کا دل میں تصور کرے اور اس اسم کا ورد کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا کرے گا اور آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اپنی زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کے اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کی برکت سے اپنی زندگی میں معجزات ہوتے دیکھیں گے اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، اس عمل کو خود بھی کیجئے، اپنے عزیز و اقارب، دوستوں، احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ مزید کسی کا بھلا ہو جائے اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جملہ پریشانیوں کو حل کرے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام دکھوں مصیبتوں کو دور کرے۔ چاند گرہن کی دعا میں شرکت کے لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی دعاؤں میں آپ کا حصہ مل جائے۔ ناظرین، دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں، دعاؤں کا محتاج رہا کریں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں اور قسمت کے فیصلے کروا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کے ساتھ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔